السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ بٹ اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عبداللہ بٹ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے راہ محبت کی قسط نمبر 2۔ تو ہم باتیں پہلے نہیں کریں گے، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، قسط اینڈ پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ راہ محبت سیزن 2 قسط نمبر 2 پارٹ 1۔ عبداللہ بٹ ٹرسٹ بغیر اجازت کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ آل رائٹس ریزروڈ ٹو عبداللہ بٹ ٹرسٹ۔ اپنے چہرے پر اس کا ہاتھ پڑے ہوئے تھپڑ کی تپش محسوس کرتا وہ بھی رہا تھا اور اسے غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تیری اتنی جرأت کہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی، رک ابھی بتاتا ہوں تجھے، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اسی وقت دعا نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، لیکن کسی نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا تھا۔ ذاکوان نے دعا کے سامنے آتے ہوئے اس لڑکے کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس کی دعا کی طرف پشت تھی۔ دعا نے آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے سامنے کھڑا پایا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی تو جرأت ہے، وہ ہے، تیری پر اتنی جرأت کیسے ہو گئی، پر تیری اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ تو نے اسے ہاتھ لگایا؟ وہ اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ مکہ اتنا زور سے مارا تھا کہ اس لڑکے کے ہونٹ کے کنارے خون بہنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی طرف بڑھا تھا اور ذاکوان کو مارنے کے لیے اس نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا تھا جو اس کا ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ ذاکوان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے 2-4 مکے اس کے پیٹ پر بھی مارے تھے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں نے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ذاکوان اسے مکمل طور پر ہرا چکا تھا۔ ذاکوان نے دعا کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف بار کیا، جبکہ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور کوئی شک نہ تھا کہ یہ قصہ پوری دنیا میں وائرل ہونا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر دعا کو بٹھاتے ہوئے ذاکوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ دعا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ذاکوان کو اسی عقل پر غصہ آ رہا تھا کہ جب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس کی یونی کے باہر ایسے گھٹیا لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اسے وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ذاکوان کو بھی کافی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن بت بنا چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو جیب سے رومال نکالتے ہوئے اسے دیا۔ یہ لو، آنسو صاف کرو اور چپ کرو، اب رونے کی آواز نہ آئے مجھے۔ لہجہ نہایت ہی سرد تھا اس کا۔ دعا نے بھی چپ چاپ رومال پکڑ لیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی بھی تھی، اسے ذاکوان کا تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تھا، پر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ان کی زندگی کو کس موڑ پر لانے والا ہے۔ سر کو مکمل ڈھانپتے ہوئے، برقع پہنے ہوئے، مکمل طور پر ڈھانپ کے مکمل طور پر وہ تیار ہو چکی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ وہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتی تھی جو وہ کرنے والی تھی۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ اسے ایک بہت ہی اچھی آرکیٹیکٹ کمپنی میں جاب ملی تھی۔ پھر بھی وہ دبے دبے قدم لیتے ہوئے اپنے بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اخبار پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ بابا میں اندر آج اس نے دھیمی سی آواز سے اجازت طلب کی تھی، جس پر انہوں نے مجھ سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ جی آج ہو بیٹا، پوچھنے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے نہایت ہی نرمی اور شفقت سے کہا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بابا آج میری جاب کا پہلا دن ہے، آج میں بہت کچھ کرنے جا رہی ہوں۔ نہایت ہی فخر سے بتاتے ہوئے اس نے کہا تھا، مجھے پتا ہے اللہ تمہیں تمہارے ہر کام میں کامیاب کرے۔ اور انہوں نے پیار سے کہا تھا، ٹھیک ہے بابا میں جا رہی ہوں، پھوپھو آ جائیں گی تو میڈیسن لے لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے بابا معذور سے چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ انہیں گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرب گھر سے نکلی تو سڑک پر آ کھڑی ہوئی تھی تاکہ رکشہ لے کر آفس پہنچ سکے۔ کچھ دیر تک کھڑی رکی نہیں تو اسے رکشہ مل ہی گیا۔ اس نے رکشے والے کو ڈریس اتار دیا تو اسے اس کی مخصوص جگہ پر چھوڑ آیا تھا۔ رکشے سے اترتے ہوئے جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی تو دوبارہ نظر چکا نہ سکی۔ سامنے ہی بڑا سا کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی۔ خیر اب جہاں پر کام کرنے آئی تھی وہ ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ بٹی وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس پہنچی تھی۔ سر میں یہاں نیو ہوں، کیا آپ مجھے بتا دیں گے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے اس دھیر عمر کے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹا یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ پر چلی جاؤ، وہاں میں سجانا ہوگی، وہ تمہیں سارا کام سمجھا دیں گی۔ اس شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر میرا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا بجارا کے پاس پہنچی تو اس کا سارا کام سمجھا دیا تھا۔ ذاکوان نے گاڑی دعا کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ گھر کو دیکھتے ہوئے وہ گاڑی سے اتری اور گھر کی طرف بڑھی تھی۔ جب ہی وہ گاڑی سے اترا تھا، رکو، اس کی آواز سنتے ہی اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم صرف میری ہو، صرف ذاکوان شاہ کی، کوئی اور تمہیں ہاتھ لگائے مجھے پسند نہیں۔ اس چیز کا خیال رکھا کرو کہ اور آج جو غصہ کیا اس کے لیے سوری۔ وہاں پر موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس نے دعا سے معافی مانگی تھی۔ دعا کو وہ بہت منی لگ رہا تھا، وہ مسکرائی تھی۔ راہ محبت سیزن 2 قسط نمبر 2 پارٹ 2 تحریر عبداللہ بٹ بغیر اجازت کا بھی پیش کرنا منع ہے۔ آل رائٹس ریزروڈ ٹو عبداللہ بٹ ٹرسٹ۔ میرا صبح یکجا ہو کر کام لگی ہوئی تھی۔ وہ اس نوکری کو بڑی ایمانداری سے کرنا چاہتی۔ جالا نے اسے کچھ فائلز باس کے آفس میں لے کر جانے کے کہا تھا۔ اسے باس کے روم کا پتا تھا، لیکن یہی نہیں پتا تھا کہ اس کا باس کون ہے۔ وہ فائلز دیکھتے ہوئے بڑھ رہی تھی جب ہی وہ اس کے لمبے چوڑے قد والے آدمی سے ٹکرا گئی اور اس نے فائلز نیچے گر گئی۔ آہ کیا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں جا رہی ہوں؟ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے سے کہا تھا، جبکہ وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
मिस आर यू इंसेंसिव, तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। इसने नहायत ही नरम लहजे में तंजिया कहा था, जब कि वो बिल्कुल भी नहीं समझी थी कि वो क्या कर रहा है। यस आई एम इन माई सेंसेस, और मैंने तुमसे तमीज से क्यों बात करूँ हूँ। हटो, मुझे बास के रूम में जाना है। इसे पीछे करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो नहीं जानती थी कि वही यहाँ का बोस दारिब माहिरान। वो घर में दाखिल हुआ तो बिरयानी की एक शानदार खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। लगता है कि बेगम ने आज मेरी पसंदीदा बिरयानी बनाई है, चलो देखते हैं। खुशबू के मजे लेते हुए वो किचन की तरफ बढ़ा था। और मेरी जान क्या बनाया है। निहायत मोहब्बत से उसने कहा था, बुढ़े हो गए हैं लेकिन अभी तक जान नहीं गया। आयरफ ने शरारत से कहा, जिस पर वासिल ने उससे बुरा था। जी नहीं, बुढ़ी हो गई होगी तुम, मैं तो अभी जवान हूं, बल्कि दूसरी शादी के बारे में भी सोच रहा हूँ। इसने निहायत शरारत से कहा था। पहले तो आयरफ को बुरा लगा, फिर उसने तंजिया कहा, कहने वैसे भी आप जैसे बुढ़े 2 बच्चों के बाप को किसी ने अपनी बेटी नहीं देगा। आयरफ ने कहा तो उससे बुरा था, जान तुम नाराज हो गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जिस खाना ला दो। उसने पेट मलते हुए कहा था, अच्छा देने लगी हूँ, बैठ जाए। एलेफ ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वो अपने बास के रूम में दाखिल हुई थी। मेरा बंदा रही तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। उसने इधर उधर देखा तो कहीं उसे कोई नजर ना आया, और ना ही कहीं बालकनी में, पता ही नहीं किधर चले गई हैं। थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, ये कहकर मीरा खामोश होगी। जब भी दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने मुड़कर देखा तो सामने ही वो लड़का खड़ा था। इसे देखते ही मीरा का मीटर शॉर्ट हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने गुस्से से कहा था, मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने सामने से गुजरते हुए कहा था, मैं यहाँ फाइल्स बास को देने आई हूँ। इसे फाइल्स की तरफ देखते हुए कहा था, हाँ तो ठीक है, मुझे दे दो। उसने कहा तो मीरा भी से पटी पटी निगाह से देखने लगी। 2 भी बास को देनी है ना। इसने हाथ बढ़ाते हुए कहा था, क्यों मैं खुद बॉस को दे दूंगी। वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि ये वही बॉस है। ये सुनते ही वो सामने बॉस की कुर्सी पर बैठ गया था। जिसे देखते मेरा समझ से वो बास है, और इसने पता नहीं इसे गुस्से में क्या क्या कहा था। इसे खुद भी याद नहीं था, मतलब आप ही बॉस हैं। उसने लब बीचते हुए एक लफ्ज चुबा कर कहा था, जी मिस, मैं ही बॉस हूँ, लाए फाइल्स मुझे दे दे। उसने फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा था। इसने फाइल्स उसे पकड़ाई और मेरा अपने वहां से निकलने की थी। आंखें बंद करते हुए वहां से निकली थी, जबकि इसे देखते हुए मुस्कुरा गया था। फाइल्स देखने लगा था। बाबा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस घटिया लड़के ने इतनी हिम्मत कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, शहजाद काजमी को। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। काफी देर तक शक्ल लगाते हुए उसने कहा था, जबकि इसके वालिद उसकी हर बात में शायद रहे थे। 2 लोगों से थप्पड़ खाकर आए हो शहजाद काजमी, 2 लोगों से। शर्म खाओ, तुम्हारी तो तमाशा बन गया है सबके सामने। इसने वालिद ने इसे थोड़ी शर्म दिखाई थी। बाबा फिक्र मत करने, इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे हाथ उसी नहीं बढ़ सकते। मालूम नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। जारी है राह मोहब्बत सीजन 2 तहरीर अब्दुल्लाह अकबर चाइल्ड्स। अच्छा डियर रीडर्स, वैसे मेरी स्पीड मुझे पता है कि मैंने आज बहुत तेज रखी है, बहुत क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं किस्त आज लिख दूं, और जो है ना, वैसे तो लिखी हुई है 2 पार्ट्स। तो मैंने कहा कि इसमें एफबी रीडर्स का कौन सा है कि एफबी लाइट का होगा, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स नहीं, इकट्ठे दोनों पार्ट्स पोस्ट कर दिए हैं। डियर रीडर्स, रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा, और अगर स्पीड अगर आपको तेज लग रही है तो प्लीज उसके लिए सॉरी। आप थोड़ा सा अगर खुद पढ़ना चाहें तो भी पढ़ लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह कल से मेरी स्पीड स्लो होगी और आपको एक लफ्ज का वाज़ह तौर पर समझ आ जाएगा। दरअसल आज काफी जल्दी थी मुझे, मैंने किसी काम पर जाना था, इस वजह से थोड़ी लेट हो गई थी। और मुझे उम्मीद है कि किस्त आपको पसंद आई होगी, और आपको क्या लगता है कि आप शहजाद काज़मी अपने मकसद में पूरा हो पाएगा, और क्या लगता है किस किस की जोड़ी बनेगी इस नावल में। वैसे तो अभी स्टार्टिंग है। हमारे इस नावल के कुल 5 हीरो हीरोइंस हैं, और उनके कुछ एनिमीज कह लें, और साथ पिछले सीजन में हमारे पास 2 थे। आपको वो सीजन फेसबुक से मिल जाएगा। मेरे पेज अब्दुल्लाह अकबर टाइर्स पे जाएं, वहां से आपको मेरे सारे नावल्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीवियस रिस्पॉन्स। पर मुझे उम्मीद है इस पर इससे भी अच्छा होगा। शुक्रिया, मिलते हैं कल की किस्त में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।